الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، اب کچھ نشانیاں انسان کو دکھائی دیتے ہیں جو در حقیقت خاموش کرنے کے لیے کافی ہیں، انسان کو اس کی وقعت اور اوقات دکھانے کے لیے بھی کافی ہے، جو روزمرہ انسان کے سامنے ہے. سب سے بڑی بات وفی الارض، یہ زمین جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے اور یہ کس کے لیے ہے، کیوں ہے. ایک ایک بات پر ہزاروں سوالات جنم لیتے ہیں جن کا انسان جواب دینے سے قاصر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ان کے جوابات بھی نہ ہوں. کیا ہے حیثیت انسان؟ انسان اس حد تک بڑا ہے جس حد تک اسے بڑا بنایا ہے بنانے والے نے. اس کے اندر اتنی طاقت ہے جتنے اس میں ڈال دیا ہے اللہ رب العزت نے. وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہیں، جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے. وفی الارض آیات، بہت ساری نشانیاں. اس کی پہاڑیوں کو دیکھو، اس کی ریگستانی ایریا کو دیکھو، اس کی درے اور نالے دیکھو، پتھریں، چٹان، پہاڑیاں، یہ دیکھو، اور اس میں یہ صورتحال دیکھو کہ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ كِفَاتًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو آپ لوگوں کے لیے کافی بنا دی ہے. کس چیز کے لیے کافی ہے؟ احیاء و اموات، زندہ کے لیے بھی کافی اور مردہ کے لیے بھی کافی. اور زندہ کے لیے صرف زندہ رہنے کے حد تک نہیں، زندہ کی ضروریات کو فراہم کرنے میں بھی زمین کافی ہے. جو کچھ اللہ رزق و روزی دے دیتا ہے انسان کو، زمین کے اللہ کے حکم سے دے دیتا ہے. دانا ڈالو تو کیا نکلتے ہیں؟ یہ نشانی نہیں، آیات فرمایا. پھر عرض آیات، بہت ساری نشانی جو یقین کرتے ہیں وہ زمین کے اندر اللہ رب العزت کے عجائب قدرت کے بے شمار آیاتیں دیکھ لیتے ہیں. ایسی آیتیں معجز اور لاجواب کرنے والی کہ انسان ہاں یہ تو ہے، تو پھر تم کون ہو، کیا ہو؟ مقصد تو سمجھ لو. کھانا بھی، پینا بھی، خوردنوش کے ذرائع بھی، وسائل بھی، سبھی. آسمان سے حکم، پانی، اور جو رزق و روزی کے اسباب ہیں ان کے دانے اور ان کے بیج زمین میں پھیلے ہوئے. ہر ایک بیج اللہ کے حکم سے اگتا ہے. ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویا. ایک ایک کومپل جو زمین سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ چیختا چلاتا ہوا نکلتا ہے. وفی الارض آیات، چلو بھی اسی پر، زراعت کرو بھی اسی پر. اسی ایک زمین میں ایک باغیچے میں جاؤ، ایک باغ و بستان میں جاؤ، انواع و اقسام کی درختیں، یہی زمین اس کی اپنی
فطرت کے مطابق اگا کے آپ کو دے دیتا ہے. یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، وہ آم ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں. ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ہوا، سورج کی کرن، ان سب سے یہ آپ کے روزی لے کے سیب تیار ہوتا ہے، انار تیار ہوتا ہے، انگور، فروٹ و انواع اقسام کی ترکاریاں تیار ہوتی ہیں. کھاؤ اور خرمستیاں کرو. نہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بھی حد سے زیادہ نہ بڑھو، اور زندگی کے دیگر معاملات میں بھی احتیاط کرو. تلف آب چون روا نہ ہوا، تلف عمر جز خطا نہ ہوا. جب پانی بہانا بغیر ضرورت کی جائز نہیں ہے تو عمر کے لمحات ضائع کرنا کیا بات. آیات للموقنین وفی انفسکم، اور بہت ساری آیتیں اور نشانیاں اللہ رب العزت کی قدرت اور صناعی اور کاریگری کے تو تمہارے اپنے جسم کے اندر بھی موجود ہیں. ایک ایک پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں لگ جائے. ایک جنین، ایک اپنے والدہ کے وجود کے اندر ایک نومولود جب بن رہا ہوتا ہے، کون سی مشنری وہاں کام کر رہا ہے، کون سے ماہرین انسانی حیات وہاں کام کر رہے ہیں. کوئی دل فٹ کر رہا ہے، کوئی گردہ فٹ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ فٹ کر رہے ہیں، انگلیاں بنائے جا رہے ہیں. کچھ بھی تو نہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک تندرست اور سلامت انسان دنیا میں آتا ہے، اور بقیہ جسمانی نشو و نما میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے، جس طرح ہم بھی پیدا ہوئے اور لوگوں کے سامنے رینگتے، پھر لڑکڑاتے، اور پھر قدم لگاتے، پھر دوڑتے، پھر دوڑاتے، ان مراحل تک پہنچ گئے. اور پھر نیچے اترتے اترتے اگر زندگی رہی تو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک بھی بات پہنچی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، نہیں دیکھتے ہو اپنے آپ کو؟ آنکھیں دیکھو، اپنی آنکھیں دیکھو، کہیں اور بھی نہ جاؤ. اپنے دانت دیکھو، اپنی زبان دیکھو، ایک چیز کو دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ. کیا کارکردگی ہے میرے اور آپ کے وجود کے اندر، اس کا کس کی صناعی ہے یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ واحد کے کارنامے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. خیر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. آج کی نشست اختصار کے ساتھ ان معروضات کے ساتھ اختتام پذیر کر دیں گے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.